أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير المعين وصلى الله على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطاهرين المعصومين أما بعد جلد بازی کی سزا کے عنوان سے آج کے سیشن میں امیر المؤمنین علیہ السلام کے چند فرامین پیش خدمت ہیں۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ کسی انسان کی زندگی کی کامیابیوں کے لیے بعض اوقات چھوٹے چھوٹے پوائنٹس ہوتے ہیں اور ان کے بڑے بڑے نتائج اور ثمرات ہوتے ہیں۔ امیر المؤمنین علیہ السلام نے انسان کو فتح و کامرانی کے ساتھ مزین ہونے کے لیے ایک فرمان میں دو اصول بتلائے ہیں، اور لفظ جو استعمال کیا امام نے وہ بڑا سخت ہے، اسی لیے اس لفظ کی سختی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے عنوان دیا ہے سزا۔ امام کلمات کثار نمبر 363 میں 363 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ من الخور کے یہ حماقت میں سے ہے کہ انسان امکان پیدا ہونے سے پہلے کسی کام کی طرف بڑھے، اور جب امکان ہو، ذرائع ہوں، وہاں سستی کرے، تو یہ دو افراد احمقوں میں سے ہیں۔ امام علیہ السلام کا یہ فرمان حقیقت میں من الخرق المعاجلۃ قبل الامکان والانات بعد الفرصہ، امکان پیدا ہونے سے پہلے کسی کام میں جلد بازی کرنا اور موقع آنے پر دیر کرنا دونوں حماقت میں داخل ہیں۔ اب یہ حماقت میں داخل ہیں سے مراد یہ ہے کہ اس کو پشیمانی کا سامنا ہوگا، اس کو ناکامی کا سامنا ہوگا، اس کو دوسروں کی باتیں سننی پڑیں گی۔ تو یہ امام نے جلد بازی سے اس انداز میں منع کیا۔ اور ایک مقام پر جناب مالک اشتر کو جب خط نمبر 53 لکھا، جب بصرہ کا گورنر بنا کے بھیجا، تو یہ خط چونکہ اس اعتبار سے کہ تنظیمی اعتبار سے وہ لوگ جو کسی عہدے پہ ہیں، وہ لوگ جن کے نیچے کچھ کام کرنے والے ہیں ان کے لیے، اور اسی طریقے پہ وہ لوگ جو کسی مقام پر پہنچنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہاں بہترین رہنمائی ہے۔ امام علیہ السلام نے تقریباً یہی لفظ جو ہیں وہ جناب مالک اشتر کو بھی ارشاد فرمائے ہیں اور لکھ کے دیے ہیں کہ مالک وہاں لفظ اوان استعمال کیا ہے۔ اگر آپ دیکھیے تو فرماتے ہیں وَإِيَّاكَ وَالْعَجَلَةَ بِالْأُمُورِ قَبْلَ أَوَانِهَا، دیکھو وقت سے پہلے کسی کام میں جلد بازی نہ کرنا، اوانہا وقت سے پہلے کسی کام میں جلد بازی نہ کرنا۔ اور پھر دوسرا پہلو بھی ساتھ یہاں بھی بیان فرمایا اب التسقط فیہا عند امکانہا، اس کا موقع آ جائے تو پھر کمزوری نہ دکھانا۔ اب یہ فرمان آگے جاری ہے، بس اتنا عرض کرنا ہے کہ دونوں چیزوں کو مد نظر رکھیے، امام سستی کی بھی اور جلد بازی کی بھی یہاں دونوں مقامات پر مذمت فرما رہے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ اگر آپ ترقی کرنا چاہتے ہیں اور پشیمانیوں سے بچنا چاہتے ہیں تو جلد بازی نہ کیجیے۔ خطبہ نمبر 171 میں امیر المؤمنین علیہ السلام نے جلد بازی کے متعلق ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص جو سوچ بچار سے پہلے قدم اٹھاتا ہے تو اسے پشیمانی کا سامنا ہوتا ہے۔ ہم اکثر پشیمانی کا سامنا ہوتا ہے تو توجہ نہیں کرتے کہ اس پشیمانی کا سبب ہم خود ہی تو نہیں ہے۔ یقین جانیے کہ اگر ایک آدمی بغیر کسی کے مشورے کے، ابھی اس کا علاج جو ہے کیا ہے، عجلہ کیا ہے، جلد بازی، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جلد بازی کے بجائے سوچئے، ایک قدم سوچئے، دوسرا یہ ہے کہ مشورہ کیجئے، اور تیسری چیز یہ ہے کہ دوسروں کے تجربات سے فائدہ اٹھائیے، تب قدم اٹھائیے۔
دیکھیے مارکیٹنگ میں آج کل عام یہ ہے کہ مارکیٹ کا مطالعہ کیجئے، مارکیٹ کو پڑھیے، تب آپ بازار میں جائیے۔ تو یہاں کسی کام کے لیے بھی ان تینوں چیزوں کو انجام دیجئے، پھر قدم اٹھائیے۔ البتہ پھر بھی اپنے بھروسے پہ نہیں، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسم گرامی سے اور جو دوسرے طریقے ہیں اس صدقہ دے کے کام کو شروع کیجئے، اور اپنی طاقت پہ نہیں بلکہ اللہ کی دی ہوئی بحول اللہ وقوتہ اقوم واقعد، اس پہ عمل کرتے ہوئے آگے بڑھیے۔ یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کامیابیاں نصیب فرمائے گا، اور جلد بازی کے جو سزا ہے اس سے ہم محفوظ رہیں گے۔ ایک جگہ پہ خصوصیت کے ساتھ جناب امیر علیہ السلام نے جلد بازی سے روکا ہے۔ ذرا دیکھیے کہ یہاں عمومی امام نے کہا ہے اور یہاں عام زندگی کے قدم اٹھانے میں، لیکن خط نمبر 138 میں 138 میں جناب امیر علیہ السلام نے خصوصیت کے ساتھ ایک چیز میں جلد بازی سے منع کیا ہے، اور وہ چیز کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں دوسروں کے عیب گننے میں یا عیب بیان کرنے میں جلد بازی نہ کرو۔ ارشاد نقل کر دوں، یا عبداللہ لا تعجل فی عیب احد بذنبہ، اگر کسی شخص نے اے خدا کے بندے جھٹ سے کسی پر گناہ کا عیب نہ لگا، شاید اللہ نے وہ بخش دیا ہو۔ عجب جملہ ہے امیر المومنین کا، مغفور اللہ۔ آپ نے کسی کو گناہ کرتے ہوئے دیکھا، کسی کو آپ جانتے ہیں اور شاہد ہیں اور گواہ ہیں کہ اس نے گناہ کیا، امام فرماتے ہیں کہ نہیں، جلدی نہ کر، اس کو گناہ گار حساب نہ کر، ممکن ہے مغفور اللہ، اللہ نے اس کو معاف کر دیا ہو۔ تاج البلاغہ کے الفاظ نہیں ہے، لیکن امیر المومنین ایک جگہ پہ مالک اشتر سے ارشاد فرماتے ہیں، مالک اگر شام کو ایک بندے نے آپ کے سامنے کوئی بڑا گناہ کیا ہے، صبح کے وقت آپ اس کو گناہ گار مت سمجھیں، آپ گناہ گار مت سمجھیں، اس لیے کہ ممکن ہے رات کی تاریکی میں اس نے اس غفار اللہ سے رابطہ کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لی ہو، وہ گناہوں کی معافی مانگ چکا ہو، وضاحت میری طرف سے ہے، وہ گناہوں کی معافی مانگ چکا ہو، اور آپ اس کے گناہ گنتے گنتے گناہ گار بن چکے ہوں۔ لہٰذا ہر قسم کی جلد بازی انسان کی زندگی میں ناکامی کا سبب بنتا ہے، اور اس کی سزا یہ ہوتی ہے کہ اس جلد بازی کی وجہ سے وہ ناکام افراد میں شمار ہوتا ہے۔ حالانکہ محنت ممکن ہے زیادہ کر رہا ہو باقی سے، لیکن موقع نہیں تھا وہاں قدم اٹھایا، زمانہ نہیں تھا وہاں شروع کر دیا، تو پھر اس کو ناکامی کا سامنا ہوا۔ پروردگار فرامین امام پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس کلام امیر المومنین نہج البلاغہ کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنانے کی سعادت نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔